تو میں نے اپنے قوم کے مشورے سے آج یہاں پہ ان 5 جو اس کے پوائنٹس ہیں ان کے جواب دینے کے لیے آپ لوگوں کو تکلیف دی۔ سب سے پہلا جو ان کا پوائنٹ تھا جی کہ میں نے ان کے ساتھ جاب نہیں کی، میں مینیجر نہیں رہا، تو یہ جی ڈاکومنٹس ہیں جو میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں گا، آپ لوگوں نے اس کو چلانا بھی ہے سوشل میڈیا پہ۔ یہ جی ان کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے ایج گروپ کے ساتھ، نومبر 2022 میں ایز اے اوورسیز ڈائریکٹر یہ ہمارے پاس کام کرنے آئے تھے۔ یہ اس کی سیلری سلپ لگی ہوئی ہے، 5 لاکھ ان کی سیلری تھی، اور ساتھ میں یہ منتھلی پیرول بھی لگا ہوا ہے۔ یہ آن لائن آپ چیک کر سکتے ہیں، اور جس کو بھی یہ ڈاکومنٹ چاہیے ہم پرووائڈ دینے کے لیے تیار ہیں۔ طارق صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کے ساتھ بطور جاب نہیں کی، ایز اے اوورسیز ڈائریکٹر یہ انعامات دے رہا ہے۔ یہ آن لائن فیس بک پہ، ٹک ٹاکس پہ، سوشل میڈیا پہ یہ پکچرز پڑی ہے ان کی، یہ اوپر ہیڈنگ یہ میں آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ یہ ایونٹس ہوئے ہیں، انہوں نے انعامات دیے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ۔ T20 ٹورنامنٹ تھا نیشنل لیول پہ کراچی اسٹیڈیم میں، ہماری کمپنی کی طرف سے طارق افریدی گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے یہ انعامات ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، جو باقاعدہ میڈیا پہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ پہلا پوائنٹ جو انہوں نے ریز کیا تھا، یہ اس کا جواب ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ جرگہ جو ہے، جو فیصلہ ہوا تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ طارق صاحب بطور امپلائی کمپنی میں کام کرتے رہے، ان کے کہنے پہ ہم نے ڈی خان میں انویسٹمنٹ کی، میرے بھائیوں نے 1.5 ارب کی زمین خریدی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بیریا ٹاؤن اور DH6 کی طرز کی وہاں سوسائٹی بنائیں گے، بیچنا ہمارا کام ہے، جس کے لیے شاہد افریدی صاحب آئے۔ شاہد افریدی کی باقاعدہ سائننگ ہوئی ہمارے ساتھ، 2 کروڑ روپے میں نے ان کو پیمنٹ کی، میرے بھائی نے پیمنٹ کی، میرے بھائی کے یہ پارٹنر بیٹھے ہوئے ہیں حسیب کھٹک، انہوں نے پیمنٹ کی ان کو۔ یہ ڈی خان آئے، ڈی خان کے یہ انہوں نے وہاں پہ ایوارڈز تقسیم کی، یہ سارا کچھ نیشنل ٹی وی پہ موجود ہے۔ اس کے بعد ان کے کہنے پہ ہم انگلینڈ گئے، انگلینڈ میں انہوں نے ہم پہ وہاں انویسٹمنٹ کرائی، جو کروڑوں میں انویسٹمنٹ ہوئی ہمارے ساتھ۔ وہاں پہ انہوں نے کمپنی کھولی، اور اس کمپنی کے ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں، جو میں آپ کو پرووائڈ کروں گا، آپ لوگوں نے چلانے۔ ایز اے امپلائی وہاں پہ میرے ساتھ یہ ڈکلیئر ہوا ہے، انگلینڈ میں جو ہم نے کمپنی رجسٹر کروائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بلو ایریا میں ہمارے لیے آفس کھولیں، ہم نے ان کے لیے آفس کھولا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس آفس کے اوپر کیفے بنائیں، یہاں پہ پاکستان کرکٹ ٹیم آئے گی، شاہد بھائی لے کر آئیں گے۔ 4.5 کروڑ روپے کی میں نے وہاں ان کے لیے آفس اور کیفے پہ میں نے خرچ کیے۔ کرتے کراتے انہوں نے کہا کہ ہم اب آپ کے ساتھ ہم بزنس کریں گے ایز اے وینڈر۔ ایز اے وینڈر انہوں نے ہمیں سریا ہمیں دیا، سٹیل، یہ ہمیں سٹیل پرووائڈ کرتے رہے، جس کی باقاعدہ رسیدیں، سلپیں اس میں موجود ہیں۔ یہ ڈاکومنٹس میں آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ جب ہمارے ان کے کاروباری معاملات شروع ہوئے، 25 کروڑ کا انہوں نے ہمیں سریا دیا، اور ہمارے مختلف پروجیکٹس میں 20 کروڑ روپے انہوں نے کیش انویسٹمنٹ کی، جس میں 16 کروڑ روپے بذریعہ بینک میرے بھائیوں نے ان کو واپس کیے، 29 کروڑ روپے ان کی ایکچوئل انویسٹمنٹ رہ گئی تھی۔ اس دوران 2 سال کا یہ ٹائم پیریڈ تھا، اس ٹائم پیریڈ میں مختلف چیکس، 40 عدد چیکس، مختلف گارنٹیز، ڈاکومنٹس میرے بھائی دیتے رہے، کیونکہ وقتاً فوقتاً ان بھائیوں نے کمپنی پہ پریشر ڈالنا شروع کیا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاملات باہر اوپن ہو، کیونکہ ہمارا بہت رسکی ریفنڈ بیس بزنس ہے، اس سے پھر یہ بزنس نے متاثر ہونا تھا۔
इन्होंने जो कहा हमने इनके साथ माना। पिछले साल मुझे भाई ने इत्तला दी कि हमारे मामलात बहुत बढ़ गए, मैं गांव में था, आप आए हमारा मसला हल करें। मैं आया पिशावर, जहां आज हम बैठे हुए यहां पर हमारी बैठक हुई, जहां आज हम बैठे हुए यहां पर हमारी बैठक हुई और ये एग्रीमेंट, ये फैसला हुआ 29 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 76 करोड़ 22 लाख पे फैसला हुआ। मीन्स के 47 करोड़ का हमने इनको प्रॉफिट दिया। जब ये फैसला हुआ, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो हमने माना है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, इसमें हम दोनों पार्टियां एग्री थी। 25 करोड़ रुपए का एक लोअर ग्राउंड दिया गया इनको 091 मॉल जो ताकाल में यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद है और बाकायदा उसकी ट्रांसफर की गई। ये जी ट्रांसफर, इंटरनल ट्रांसफर डीड मौजूद है। 25 करोड़ 47 करोड़ की हमने इस्लामाबाद में जो मेरे भाई का प्रोजेक्ट है AH रेजिडेंशिया के नाम से 47 करोड़ की वहां पे प्लॉटिंग करके दी और उस प्रोजेक्ट के बतौर गारंटी 20% शेयर SECP में इनके नाम ट्रांसफर कराए गए। 20% शेयर। इस फैसले के रूह से पीछे रह जाते हैं 5 करोड़ 22 लाख, जिसका फैसला हुआ कि हर महीने 18 लाख रुपए आप लोग इनको बतौर इंस्टॉलमेंट देंगे, जो ऑलरेडी ये मैं 4-5 इंस्टॉलमेंट इसमें दे चुका हूं, जो जिसकी अमाउंट 68 लाख बनती है। इस दौरान इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है जो पुराने चेक्स हैं, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमें वापस किए जाएंगे। हमने इनसे डिमांड की कि जी पुराने चेक्स और डॉक्यूमेंट्स हमारे वापस किए जाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको जूम करके आपने दिखाना है कि दुनिया को पता चले। हमने डिमांड की कि हमारे चेक्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स हमें वापस किए जाएंगे। पता चले कि जी भाई जो है वो जर्मनी चले गए, भाई जो है वो इंग्लैंड चले गए, आज आ रहे हैं और कल आ रहे हैं। इस दौरान हमने ये इंस्टॉलमेंट जो थी हमने रोकी 7 महीने। बीच में कॉल आई CCPO साहब पिशावर की, मुझे बुलाया एज अ बड़ा भाई। मैं गया ऑफिस, CCPO पिशावर साहब ने कहा कि तारिक अफरीदी आया हुआ है, 1 अरब 17 करोड़ रुपए आपने इसके देने, आप क्यों नहीं दे रहे? मैंने CCPO साहब से कहा कि सर ये मेरा एग्रीमेंट है, मैं तो फैसला कर चुका हूं इसके साथ, मैं ट्रांसफर दे चुका हूं, पैसे दे चुका हूं, मेरे चेक्स और मेरी गारंटीज इसके पास, ये जो आपके पास लेकर आया हुआ है इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये मनसूख तस्वर किए जाएंगे, हमें वापस दिए जाएंगे। CCPO साहब ने कहा कि आपके चंद शिकायत और भी हैं, आप बैठ जाएं, SSP ऑपरेशन के साथ अपने मसले हल करें। हमने कहा जी हम दिन रात बैठे हुए हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस बैठा हुआ है, लेकिन हमारी टीम बैठी हुई है, 450 स्टाफ हमारा बैठा हुआ है, मेरे भाई का और मेरे भाई के पार्टनर का। सिंगल पैनी किसी के खाने का इरादा हमारा नहीं है, ये सारा वापस होगा। पिछले साल इन पे 3 अरब रुपए का बाईबैक आया, लोगों ने कहा कि हमारे पैसे हमें वापस करें। 2 अरब 73 करोड़ इन्होंने मार्केट में वापस कही। ये बातें ऑन दी रिकॉर्ड है, जो भी जिसको भी एक्सेस चाहिए, कंपनी बैठी हुई है वो एक्सेस देगी। उसके बाद तारिक साहब चले गए, वो नहीं आए, CCPO के पास वो नहीं आए, SP ऑपरेशन के पास। हम चले गए जी कोर्ट। ये जी 7 मई 2025 को हम कोर्ट चले गए जी, 2026 मई में, पिछले महीने हम कोर्ट चले गए। कोर्ट में हमने केस किया, सिविल सेशन कोर्ट में, तकमील मुआहिदा का। इसमें समन जारी हुए इनको, हमने लीगल नोटिस भेजा, ब्रिटिश एम्बेसी को भेजा, हमने सारे स्टेक होल्डर्स को हमने अपील की कि ये बंदा हमारे साथ ज्यादती ना करे, ये आए हमारे साथ बैठे, हमारा इनके साथ एग्रीमेंट हुआ। इस दौरान कमर अब्बास मेरे पास आए, जो शाहीन अफरीदी के बड़े भाई। उन्होंने कहा
آپ بھی خاندانی ہیں، وہ بھی بہت بڑا سٹار ہے، آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے اپنے مسئلے کو حل کریں۔ ہم نے کہا جی ہم تو بیٹھے ہوئے مسئلے کے حل کے لیے، یہ تو میرے بھائی نے اور طارق نے اور شاہد نے آپس میں کاروبار کیا ہوا ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ان کے معاملات آگے نہ بڑھے۔ انہوں نے کہا جو 7 انسٹالمنٹ کے پیسے ہیں 1 کروڑ سم تھنگ بنتے ہیں، آپ یہ لیں، میں پرانے چیکس اور ڈاکومنٹس آپ کو واپس ریٹرن کرتا ہوں۔ جس دن ہم نے ٹائم رکھا تھا، ہم نے ان کو پیمنٹ کرنی تھی، اس نے وہ چیکس اور ڈاکومنٹس ہمیں واپس کرنے تھے۔ اسی دن ہمیں اطلاع آئی کہ جی آپ کے بھائی کو گھر سے دفتر جاتے ہوئے غائب ہو گئے، گھر سے آفس جاتے ہوئے غائب ہو گئے۔ رات کو 3 بجے پتہ چلا کہ جی شاہد افریدی اور طارق افریدی بھائیوں نے یہ کام کیا۔ میں اگلے دن ان کے گھر گیا پارک ویو سٹی میں، شاہد افریدی صاحب سے ملنے، جو گھر پہ موجود تھے، اس کے بھائی بڑے طارق یہ موجود تھے، حسیب خٹک صاحب میرے ساتھ تھے۔ 3 گھنٹے ہم نے وہاں ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے قبائلیوں کے فخر ہیں، آپ ایک افریدی کے نہیں، آپ مسعودوں کے بھی فخر ہیں، آپ پورے پاکستان کے سٹار ہیں۔ یہ کاروباری معاملات ہیں جی، 47 کروڑ روپے کمپنی سے بطور سود آپ کے بھائی نے وصول کر چکا ہے، مزید یہ چیز باہر نہ آنے دیں، ان معاملات کو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ تو شاہد بھائی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ جی آپ 091 مال کا ٹرانسفر دیں طارق افریدی کو، اور اس کے بعد آپ آئیں یہاں پر اسی ٹیبل پر بیٹھ کے میں آپ کا یہ فیصلہ کروں۔ تو ہم نے کہا ایسے اب نہیں کر سکتے، ہمارے ان مالز میں، ان پروجیکٹس میں یتیموں کے، بیواؤں کے انویسٹمنٹ ہے، ہم کیسے آپ کو یہ اوروں کا حق ہم آپ کو دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جیسے ٹرانسفر دیں گے اسی دن آپ کا بھائی آپ کے گھر آ جائے گا۔ ہم نے کہا ہمیں یہی لفظ چاہیے تھا آپ کے منہ سے، والسلام، ہم وہاں سے نکل آئے۔ اگلے دن ان کی کال آئی کہ آپ کمشنر پشاور سے رابطہ کریں۔ میں کمشنر پشاور کے آفس گیا، وہ نہیں آئے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو بہت معتبر قدردان افریدیوں کے مشران جو ان کے جاننے والے تھے، ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے ہماری بات سنی۔ ہم نے ہر بڑے افریدی کے گھر ہم نے دروازے پہ چوکٹ کی کہ یہ بات ایکسپوز بھی نہ ہو اور یہ مسئلہ حل ہو۔ انہوں نے انکار کیا۔ عید کے پہلے دن پہ میں کراچی گیا، ان کی فیملی کراچی ہوتی ہے، کراچی میں ان کے بڑوں سے ملا، وہاں بھی انہوں نے انکار کیا۔ واپس آیا مایوس ہو کے، آیا روز میری بھائی کی کال آتی ہے کہ جی ٹرانسفر دے دو، طارق افریدی جو مانگ رہے وہ دے دو، شاہد افریدی جو مانگ رہے وہ دے دو، مجھے زدوکوب کیا ہوا ہے، مجھے مارا جا رہا ہے، مجھے پیٹا جا رہا ہے، مجھے مارا جا رہا ہے، مجھے پیٹا جا رہا ہے، یہ جو مانگ رہے ان کو دے دو۔ ہم نے کہا یہ یتیموں کا حق ہے، ہم نہیں دے سکتے، بیواؤں کا حق ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ اگلی صبح طارق اسی مال میں آتا ہے اور حسیب بھائی کو کہتے ہیں، حسیب خٹک کو، جناب یہ پلازا تو میں اپنے نام کروا چکا ہوں، میں لے گیا ہوں آپ سے، 65 کروڑ روپے کا اور بندوبست کریں۔ پھر میں مجبور ہوا، میں اپنے گاؤں، اپنے علاقے، اپنی قوم کے پاس میں گیا کہ میرے ساتھ تو جی یہ ظلم ہو رہا ہے، مہینہ پورا ہو رہا ہے آج، میں ہر دروازے پہ گیا ہوں، میری فریاد کوئی نہیں سن رہا۔ تب جا کے یہ قوم آئی اور قوم اپنا بیان وہ خود دے گی۔ یہ ہوئی افاقاری والی بات جو ہمارا دعویٰ ہے۔ یہ کہتا ہے جی کہ ایگریمنٹ منسوخ ہو چکا ہے، مجھے لکھ کر دیا ہوا ہے منصفانوں نے، ثالثانوں نے۔ تو جی ہمیں بھی لکھ کے دیا ہوا ہے ثالثانوں نے، یہ ہم آپ کو دیں گے، اس کو وائرل کیجیے گا۔ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے ثالثانوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے، مجھے بھی 2 ثالثانوں نے، 4 میں سے 2 نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ آپ کا فیصلہ کوئی منسوخ نہیں ہوا، کروڑوں کے آپ ٹرانسفر رجسٹریاں دے چکے، قسطیں آپ دے چکے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی منسوخ ہو گیا۔ لبے لباب یہ جی کہنے کا کہ ہم، میری جو بھائی کی کمپنی ہے ایج گروپ آف کمپنیز، یہ ان کے پارٹنر ہے حسیب خٹک،
हमें पता है कि इसके बाद बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, उनमें बहुत बेचैनी फैली हुई है, लेकिन मैं उनको तसल्ली देता हूँ कि किसी का 100 रुपए का हक ना हम खा सकते हैं ना हम खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एसेट्स खड़े हैं, हमारी प्रॉपर्टीज खड़ी है, इनके पास इतना कुछ है। मैंने इनको बिठाया 10 दिन से, मैं इनसे पूछता रहा हूँ, इतना कुछ है कि ये लोग सबको फारिग कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे साथ काम हो रहा है, इनके बिजनेस को खत्म किया जा रहा है, इनके एतमाद को रोन दिया है। पिछले 1 साल से इनका कोई प्रोजेक्ट से बिक नहीं रहा। मरी से लेके डी खान के इनके प्रोजेक्ट्स हैं। इन भाइयों की वजह से, जिन पे हमने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, इनकी वजह से हमारा बिजनेस इनका बंद पड़ा है, लेकिन ये स्टिल बैठे हुए हैं। मैं अपील करता हूं जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, केपी के, वफाक के, पूरे पाकिस्तान के, कि हमारी फरियाद सुनी जाए, मेरे भाई को बाजियाब करवाए जाए इन 2 भाइयों से। और इसके अलावा हमारा किसी पे दावा नहीं है, किस्म किस्म के रूमर्स हैं हमारा शायद पे और तारिक पे। बकाया मजीद बातें हसीब भाई कुछ करेंगे कब्जी के रिलेटेड, वो भी आप सुन लीजिए। माइक